فرمایا یہ شجرہ ملعونہ ہے، یہ وہ شجرہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، جس کا ذکر آپ کو زیارت عاشوراء میں ملتا ہے۔ وہ آل زیاد، وہ آل مروان، وہ بنو امیہ، ان کی نسلیں جو ہیں وہ فتنہ پھیلائیں گی، تباہ کریں گی، اور انہوں نے کائنات کے سورج کو روک لیا تھا، انہوں نے ہادیوں کو قید و بند میں ڈالا، ایک ایک نبی کی نسل کے بیٹوں کو جیل میں ڈالا، صرف بیٹوں کو نہیں، ان کی بیٹیوں کو۔ اس کے لیے اشرا پڑھا جانا چاہیے کہ سادات پر، آل رسول پر کتنا ظلم ہوا۔ اس پر تھوڑا بہت محمد علی مرزا نے بات کی ہے، لیکن اس کو کھولا نہیں ہے کہ ایک ہی قید میں، ایک ہی زندان میں، ایک ہی چھوٹے کمرے میں 40 سیدانیوں کو قید کیا جاتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تن پہ لباس نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے ایک ایک خاتون لباس بدلتی تھی تاکہ نماز پڑھ سکے۔ حاکم جب سوتا تھا تو اس کے بستر کے اطراف پہ وہ شخص کہتا ہے جب میں گیا، یہ منتصر اور ان کے زمانے میں، تو میں نے کٹے ہوئے کان دیکھے، ہر کان پر ایک نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا یہ کن کے نام ہیں، فرمایا یہ سیدوں کے نام ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں جلادی کا کام کرتا تھا، مجھے قتل کے لیے بھیجا گیا، جب میں اس زندان میں داخل ہوا ہر کمرے میں 20 جوان تھے، ان کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، میرا کام تھا گردنوں کو کاٹنا، اور میں کاٹتا گیا۔ جب ایک کمرے میں پہنچا تو 20 جوان تھے، ان 20 میں ایک بوڑھا تھا، لیکن بوڑھے کی آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی، عمر رسیدہ تھا۔ جب اس کی گردن کاٹنے لگا، اس نے کہا کاٹنے والا تجھے پتا ہے تو کن کی گردنیں کاٹ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے بتایا گیا ہے قیدی ہیں، باغی ہیں۔ تو اس نے کہا جن کی گردنیں کاٹ کے آئے ہو اور ابھی جس کی گردن کاٹ رہے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ یہ ذکر میں کل کی مجلس میں کروں گا حوالوں کے ساتھ، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک حوالہ محرم میں دیا، اور کل ہی میں نے کلپ دیکھا محمد علی مرزا نے بھی اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن وہاں سے بھی آ رہی ہے، ورنہ یہ حوالے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں کہ سادات پہ کتنا ظلم ہوا، کیونکہ شجرہ ملعونہ کی ڈیوٹی تھی، تب بھی تھی، اب بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، وہ پارا چنار ہو، وہ یمن ہو، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، پکڑ پکڑ کے مارا جاتا ہے، نام حسن ہو تو مارا جاتا ہے، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، اگر اس کا نام آل رسول کے نام سے ملتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مسلمان ہو کے نبی کی نسل سے دشمنی، جس کا کلمہ پڑھے اسی سے دشمنی۔ یہ وہ پردے ہیں تعصب کے کہ اللہ کی آواز آتی ہے، انسان جب فکر نہ کرے وہ اپنی جہنم خود کھودتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے۔ تو سورہ یہ نور میں آواز آئی کہ میں نے کہا والتین والزیتون، جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ قسم ہلکی سی قسم ہے، خدا کیسے لے سکتا ہے کسی پھل اور پودوں کی قسمیں؟ امام فرماتے ہیں یہ ہلکی قسم نہیں ہے، یہ بہت بھاری قسم ہے۔ فرمایا تم نے تین کو پہچانا نہیں، زیتون کو پہچانا نہیں، وہ تین سے مراد حسن ہے، والزیتون سے مراد حسین ہے، اور قرآن ہی قرآن کی آیت کو تفسیر کرتا ہے، اور یہی شجرہ مبارکہ کا ذکر جب سورہ نور میں ہوا، فرمایا ایک ایسا شجرہ مبارکہ ہے جو زیتونیہ ہے۔ وہاں پر زیتون کی قسم کھائی، اب یہاں پر کیا کہا؟ یہ کون سا شجرہ ہے؟ جو زیتونیہ ہے۔ اس کا مطلب وہ شجرہ جو حسینیہ ہے، اس کی نسل کس سے چلے گی؟ حسین سے چلے گی، لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ ایک ایسا شجرہ ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، شرقی سے مراد یعنی لا یہودیہ، شرق اس زمانے میں فلسطین تھا اور وہاں پہ یہودی رہتے تھے، تو یہ مت سمجھنا یہ شجرہ یہود یعنی حضرت موسیٰ والا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ غربی ہے یعنی یہ مسیحی روم والا ہے۔ یہود رہتے تھے شرق میں، روم تھا غرب میں، یعنی یہ مت سمجھنا یہ شرقی شجرہ ہے یا غربی شجرہ ہے، یہ ابراہیمی شجرہ ہے، یہ حسینی شجرہ ہے، یہ نبی مصطفیٰ کا شجرہ ہے۔ فرماتے ہیں زجاجتن، ایک شیشی ہے، اور شیشی کیسی ہے؟ کأنہ کوکب دری، یہ شیشی ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔
معصوم فرماتے اس سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جناب سیدہ ہیں، ایک شیشی ہے، کأنہ کوکب، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، فیہ مصباح المصباح، جس کے اندر 2 مصباح ہیں، جس کے اندر 2 نور ہیں۔ اب یہ کڑی کڑی سے ملاتا جائے، اور رسول خدا فرماتے ان الحسین مصباح الہدا، حسین مصباح الہدا ہیں، وسفینۃ النجات، اور تمہارے لیے بخشش کا سفینہ ہے۔ فرمایا مصباح المصباح، اس میں 2 نور ہیں جو وجود میں آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا نور علی نور، 2 مصباح بھی ہیں، اور ان 2 مصباح کے بعد ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا، یعنی زین العابدین آئیں گے، باقر العلوم آئیں گے، مولا جعفر الصادق آئیں گے، ایک نور کے بعد ایک نور آئے گا۔ اور حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی شجرہ مبارکہ جو ہے شجرہ ملونہ کا مقابلہ کرے گا۔ آخر میں فتح اسی شجرے کی ہوگی۔ دشمن کتنا مارنا چاہتا تھا لیکن سیدہ کے شجرے کو ختم کر نہیں سکا۔ آخرکار فتح کس کی ہوتی ہے؟ فتح اسی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی اے مومن ظلمتوں سے نہ ڈرا کر، ظلمتیں آتی ہیں، یہ سورہ فجر میں جاؤں گا، جب اس کی تفسیر تھوڑی بیان کروں گا کو آپ کو سمجھ آئے گا۔ آج اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ کل کی مجلس میں شاید اس کو بیان کروں۔ اب آد آتی ہے والفجر واللیال عشر۔ علماء فرماتے ہیں یہ سورہ فجر نہ کہا کرو یہ سورہ حسینیہ ہے۔ مشہور ہے علماء میں کہ یہ سورہ امام حسین ہے۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، صبح کی، واللیال عشر، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ کچھ کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد عاشورہ کی راتیں ہیں، لیکن انہوں نے فرماتے ہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مجھے قسم ہے فجر کی، فجر کا مطلب ہے مجھے قسم ہے ظہور کی۔ خدا بڑی قسمیں کھاتا ہے، مجھے قسم ہے ظہور کی، جب حضرت امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن واللیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ رات کی قسم کیوں کھا رہا ہے خدا؟ کبھی کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، شمس سے مراد رسول خدا ہیں، قمر سے مراد مولا علی ہیں۔ تلاہا جو ایک دوسرے کے بعد، تالی کہتے ہیں جو فوراً اس کے بعد آئے۔ اس شمس کے بعد قمر آئے گا، یعنی اس شمس کے بعد علی مرتضیٰ آئیں گے۔ فرمایا مجھے قسم ہے فجر کی، واللیال عشر، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے لے کر دوسرے حسن تک، مولا حسن سے لے کر آخری امام زمانہ کے والد امام حسن عسکری تک۔ مجھے قسم ہے حسن سے لے کر حسن تک کی، جن کا زمانہ راتوں میں گزرے گا، اندھیروں میں گزرے گا، جن کے زمانے کے رہنے والے ظلمت میں اپنا وقت گزاریں گے، اندھیروں میں گزاریں گے، ظلم میں گزاریں گے، جب ظلم کا سایہ ہوگا۔ لیکن اللہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان راتوں کے بعد ایک فجر آنے والی ہے۔ تمہیں اس فجر کا انتظار کرنا ہے، جب وہ فجر ہوگی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سارے امتحانات، شیعہ تو اس وقت کے انتظار میں ہے نا کہ کب آتی ہے، تب وہ اپنے سارے غصے، ساری تکلیفیں دنیا کو بتائے گا کہ ابھی تک اگر ہم نے صبر کیا تھا تو اسی ظہور کے لیے صبر کیا تھا، کہ ایک دن آئے گا جب منتقم خون حسین ابن علی آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، معصوم کا کلام ہے، جب امام کا ظہور ہوگا شیعہ تو خوش ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں سب سے زیادہ جن کے وجود میں تکلیف ہوگی وہ ہوں گے جنہوں نے اہل بیت کا راستہ روکا تھا، ان کے راستے پہ چلے تھے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم حق پر آئیں، لیکن جب امام آئیں گے ان کو پتا چلے گا کتنی بڑی نعمت سے ان لوگوں نے ہمیں روک لیا تھا۔ جب ایک علی کا بیٹا حضرت مہدی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو علی کو کام کرنے دیا جاتا، تو آج مسلمان کا معاشرہ کیسا ہوتا؟ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے آباء و اجداد اہل بیت کی تربیت میں پلتے، اور آج میرا بچہ جب پیدا ہوتا تو اسی تربیت میں پلتا جو تربیت امام تھی۔ لیکن حکومت کرنے نہیں دی گئی، معاشرے کو رول کرنے نہیں دیا گیا۔ اگر رول کرنے دیا جاتا تو وہی معاشرہ ہوتا جو معاشرہ پروردگار عالم
دیکھنا چاہتا تھا کہ فرماتے امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس معاشرے میں کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی کافر پیدا نہیں ہوگا، یہاں تک ملتا ہے روایات میں کوئی انسان بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ امام اتنا علم انسان کو دے دیں گے کہ انسان بیمار ہوگا ہی نہیں۔ تو موت جب آئے گی وہ صرف اللہ کی مرضی سے آئے گی، جب خدا چاہے گا اس بدن سے روح کو نکال دے گا۔ لیکن آج کل اکثر جو اموات ہیں وہ موت حتمی موت نہیں ہے، معلق موت ہے، وہ کیونکہ ہم بیماریوں کی وجہ سے بہت جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، انسان کی عمر بھی زیادہ ہوگی، آسائش بھی زیادہ ہوگی، بہترین معاشرہ ہوگا۔ تو ہمیں تو یقین ہے کہ امام کے آنے کے بعد یہ ہوگا، لیکن اتنی صدیوں میں جو مسلمانوں نے بدبختیوں میں زندگی گزاری ہے، اگر یہ علی کا راستہ نہ روکتے تو آج زندگی ایسی نہ ہوتی۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیز و انسان کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ امام فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، بوڑھے سے پوچھو خواب کی طرح، فرمایا جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے۔ اے انسان، یہ خدا تجھے بار بار نشانیاں دیتا ہے۔ کبھی تو آئینے کے سامنے جاتا ہے اور اچانک دیکھتا ہے داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، اور فوراً تیرے ذہن میں خیال آتا ہے ارے سفید ہو گیا، اس کو کالا کر دوں۔ خود کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ تو موت کے قریب جا رہا ہے۔ مولانا گھٹنوں میں تکلیف ہے، عزیز یہ تکلیف نہیں ہے، جو گھٹنے بتا رہے ہیں ابھی قبر میں اترنے کا وقت قریب ہے۔ تو کتنا بھی رنگ کر لے، خود کو جوان کر دے، لیکن جسم کو جوان نہیں کر سکتا۔ اس کو بڑھاپے کی طرف جانا ہی جانا ہے، اس کو قبر کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تجھے زبردستی لے جایا جائے تو خود استقبال موت کے لیے تیار ہو جا، تو خود موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جا کہ اے خدا میں تیار ہوں جب بھی ملک الموت آئے۔ اتنا اپنے عمل سے مطمئن ہو جا، اور شوقاً لرؤیتہ، اس موت کے لیے شوق پیدا کر، کیونکہ جب تیرے مولا نے کہا یہ موت موت نہیں میری زیارت کا نام ہے، تو شوق زیارت پیدا کر اور تیاری پیدا کر، خود کو دھوکے میں نہ ڈال۔ اور یہی پیغام حسین کربلا میں دے رہے ہیں، یہی پیغام مولا علی 19 کی رات دے رہے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ۔ اتنے القابات علی کو ملے، لیکن یہ جملہ مولا نے کہیں پر نہیں کہا۔ سیدہ سے شادی ہوئی، حسنین کے بابا بنے، خیبر و خندق کتنے فضائل ملے، لیکن یہ نہیں کہا علی اس دن کامیاب ہوا۔ فرمایا جب سر پہ ضربت لگی، مقام شہادت ملا اور ملاقات خدا کے لیے جانے لگے، تو فرمایا علی آج کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ اپنے معاد، اپنی قبر، اپنے برزخ کے لیے محنت کریں، اور جب موت آئے تو خوشی خوشی اس دنیا سے جائیں کہ خدایا میں نے زندگی ایسے ہی بسر کی جیسے اہل بیت نے بسر کی۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ حیات میں نے اہل بیت والی گزاری، ممات میری اہل بیت جیسی قرار دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کریں۔ یہ آنسو، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ گھنٹے، یہ گھڑیاں، یہ دنیا کی نہیں ہیں، یہ قبر کی نور کی آنسو۔ واقعہ ہے، کل سناؤں گا، وقت نہیں، آج بہت وقت ہو گیا۔ یہ ذخیرہ ہے آخرت کا، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کبھی بھی دعا ہو، مصائب ہو، اس میں کنجوسی نہ کیا کر۔ کوئی تمہیں 10 لاکھ دے، 20 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، کبھی یہ نہیں کہ تو اٹس انف، یہ کافی ہے، نہیں۔ مال جتنا ملے تیرے وجود میں حرص ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت کے ذخیرے کے لیے کبھی بھی انف مت سوچ رکھا کرو کہ کافی ہو گیا، نہیں، جتنا زیادہ کرو گے، کیونکہ اس میں استقلال ہے، اس میں بقا ہے۔ یہ وہ پودا ہے، یہ گریا وہ پودا ہے جس میں جتنا پانی ڈالتے جاؤ گے یہ پودا تنومند ہوتا جائے گا۔ یہ تو تب نظر آئے گا جب دنیا سے جاؤ گے، وہ عالم ہی ایک اور عالم ہے۔ تو بھی فرماتے جب حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کے رویا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ تب جا کے وہ حال، تب جا کے وہ ایموشنز ابھرتے ہیں اور احساس پیدا ہوتا ہے جو احساس اہل بیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سلام کریں اپنے غریب مولا کو۔
اپنے آقا کو، جن کا وجود اتنی مصیبتوں سے گزرا آج کے دن کو دیکھنے کے لیے۔ اگر حسین نہ ہوتے واللہ بحریہ ٹاؤن میں یہ مسجد ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے یہ عزادار جمع ہوتے۔ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہ مجھے جانتے ہیں، تعلق ایک ہے جس کا نام ہے حسین۔ حسین نے کتنی دلوں کو ایک فرش پہ جمع کر دیا ہے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین کی کاوش ہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن برکت تو دیکھو، کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا شجرہ ہے، یہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، جانے کے بعد بھی نسلوں کو جمع کر رہا ہے۔ اور صرف ایک اکبر حسین نے نہیں بنایا، حسین صدیوں تک اکبر بناتے جا رہا ہے، زینبی کرداری خواتین بناتے جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب عزیزو ایسے نہیں، ایسے پکاریے جیسے زینب نے پکارا تھا، ایسے یا حسین کہیے جیسے سکینہ نے یا حسین کیا۔ آپ بھی یا حسین کرتے ہیں لیکن آپ پیاسے نہیں ہیں۔ جب آپ یا حسین کرتے ہیں کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا، لیکن کربلا میں جب بہن بھائی کو پکار رہی تھی، کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم تازیانہ مارتا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بی بی زینب کے مذاق پڑھوں، ام سادات عقیلۃ العرب، اگر زینب نہ ہوتی آج یہ ماتم بھی نہ ہوتا، اگر بی بی نہ ہوتی آج تیرے بچوں کے دلوں میں حسین کی محبت بھی نہ ہوتی۔ سنو گے یہ بی بی کتنی صابرہ تھی۔ فضہ فرماتی ہیں خیمے میں جس بھی شہید کا لاش آتا تھا حسین سب سے پہلے زینب کو بلاتے تھے۔ جب قاسم کا لاش آیا فرمایا بہن زینب ماں کو نہ بتانا، ہر لاشے پہ خود جاتی تھی، کبھی وہ اکبرہ کبھی وہ قاسمہ، ہر لاشے پہ جا کے ماتم کرتی تھی، ماں کو دلاسا دیتی تھی۔ لیکن سنو صبر زینب، کردار زینب،
فضا فرماتی ہیں سب لاشوں پہ رونے والی میری بی بی، ایک مرتبہ خیمے میں حسین 2 ننھے لاش لائے، میری مائیں بہنیں بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ فضا انتظار میں اکبر پہ رونے والی، قاسم پہ رونے والی، اب بچوں پہ بھی روئے گی۔ بڑا انتظار کیا لیکن زینب نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے، رو کر کہہ رہی ہے اللہ میری قربانی قبول کر دے۔ لیکن خیمے سے باہر نہیں آئی، بچوں پہ گریا نہیں کیا۔ فضا فرماتی ہیں قافلہ کوفے کو روانہ ہوا، پورے سفر میں زینب کبھی عباس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی، بڑی حسرت سے کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے؟ عباس ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے کھلے سر کو دیکھو۔ کبھی عباس کا ماتم کرتی، کبھی چلتی تھی حسین کے سر کو دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی او میرے ماں جائے حسین۔ کبھی کہتی تھی لوگوں اگر شبیہ رسول کو دیکھنا ہے، یہ میرا اکبر ہے جو چلنے میں نانا جیسا تھا، جو بولتا تھا تو لگتا تھا نانا بول رہا ہے۔ کبھی آ اکبر آ، کبھی وا قاسم آ، کبھی وا عباس آ، لیکن پورے سفر میں کبھی بچوں کو نہیں دیکھا۔ عجیب ہے بی بی زینب کا صبر۔ فرمایا قافلہ شام پہنچا، وقت رہائی ہونے لگا۔ بی بی نے کہا یزید ہمیں اپنے شہیدوں کے سروں کی زیارت کرنی ہے۔ ملو نے سب سروں کو زندان میں بھیجا۔ فرمایا جب حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا، جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے لیا، جب اصغر کا سر آیا رباب نے کہا میرا بچہ ہے۔ بیویوں کی گودیں بھر گئی۔ ایک مرتبہ زندان میں 2 کٹی ہوئی گردن آئی، لانے والا انتظار میں ہے ان سروں کی ماں آئے گی اور بچوں کے سر لے گی، لیکن زینب دیکھ بھی نہیں رہی۔ فضا نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، او جو زینب ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ فضا کہتی ہے میں آگے بڑھی، میں نے کہا مجھے دو، یہ میرے بچوں کے سر ہے۔ قافلہ کربلا پہنچا، فرمایا حسین کی قبر پہ ماتم کیا، اکبر کا نوحہ پڑھا، اصغر کا نوحہ پڑھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا زینب بچوں پہ روئے۔ آزادہ رو کربلا سے قافلہ مدینے پہنچا۔
جب مدینے سے قافلہ گیا تھا اکبر موجود تھے، حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، لیکن جب مدینے پہنچا لٹا ہوا قافلہ، بی بی زینب نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، فرمایا سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی۔ بیویوں کو کہا بیویوں باہر رکو میں اکیلی جاؤں گی۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے میں بی بی نے روزے کے دروازوں کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، عجیب جملہ کا فرمایا نانا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے چادر اتاری، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیاں قبر پہ رکھی، او نانا تیری امت نے چادر چھینی، او نانا میری کلائیوں پہ نشان دیکھو۔ نانا امت نے بڑا اجر رسالت ادا کیا، نانا میرا حسین مارا گیا، نانا میرا اکبر مارا گیا، او نانا میرا عباس مارا گیا۔ فضا فرماتی ہیں نانا کی قبر سے باہر آئی، اب سیدہ زینب سیدھا جنت البقیع گئے، اماں کی قبر پہ بیٹھی، لیکن فضا فرماتی ہیں کوئی بڑا مصائب نہیں پڑھا، کوئی شکایت نہیں کی، بس ایک کام کیا کہ اماں وہ کرتا لائی ہوں جو تو نے ہاتھوں سے سیا تھا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا اماں کی قبر پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، رو کر کہا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، ارے میں نے 70 قدموں سے او ظالم کو حسین کے سینے پہ مجھ سے پوچھو تیری زینب پہ کیا گزرے۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے کہا بی بی عبداللہ بلا رہے، او میری ماں و بہنوں ذرا مجھے بتاؤ اب زینب گھر جا رہی ہے، سوچ کے کیا جا رہی ہیں؟ عبداللہ پوچھیں گے اون محمد کا کیا ہوا؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا، صحن میں چارپائی پہ عبداللہ بیٹھا ہے، جیسے سیدہ کو دیکھا کہ خاتون رک جا، ابھی میری بیوی آنے والی ہے۔ زینب نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، او میرا حسین مارا گیا، او میرا علی اکبر مارا گیا، اب آزادارو مجھے بتاؤ وہ زینب جو بچوں پہ کربلا میں نہیں روئی، جو شام کے زندان میں نہیں روئی، جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی، جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن کتنا صبر کرتی، آخر یہ ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، ایک مرتبہ زمین پہ دو ننھے
سے مسلح دے کے مسلح کو سینے سے لگایا، او نو محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو بھی اٹھا لے جب میرا حسین نہ رہا، وہ جب میرا علی اکبر نہ رہا۔ اے خدا تجھے سیدہ زینب کی مصیبت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کو شہداء کربلا میں محشور فرما، ہماری قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین